آپ بتائیں کون کون میرے ساتھ ہے؟ تمہیں اپنی بجائے دوسرے سپاہیوں کو بھیج دینا چاہیے۔ کیا کہتے ہو بیٹا؟ کون کون میرے ساتھ ہے؟ ہاں تو حمزہ، تم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ تم میرے ایک وفادار سپاہی ہو۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں نویان۔ اب مجھے تم سے ایک اور مدد چاہیے حمزہ۔ گندوگدو اکیلا نہیں آئے گا، یہ تو بچے بھی جانتے ہیں۔ تم کیا سوچ رہے ہو نویان؟ السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں دوان سخت پریشان لیٹا ہوتا ہے۔ بامسی اسے چھیڑتا ہے اور کہتا ہے پیار کا اثر دوبارہ نظر آ رہا ہے، جس پر دوان غصے میں آ جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے۔ بامسی اسے کہتا ہے کیا تم مجھے مارو گے؟ ٹھیک ہے، تم مجھے مار کے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لو۔ لیکن دوان غصے سے باہر کی طرف جانے لگتا ہے۔ ترگت اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے بیٹھ جاؤ۔ دوان بیٹھ جاتا ہے تو ترگت اس سے پوچھتا ہے بتاؤ کیا بات ہے، کیا بانو ججک کا کوئی مسئلہ ہے؟ دوان کہتا ہے ہاں۔ پھر وہ اس رات کا واقعہ سناتا ہے جب بانو ججک نے اس کی گردن پر خنجر رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف حیمہ خاتون کے خیمے میں سب پریشان تھے کیونکہ سلجان کو نیان نے اغوا کر لیا تھا۔ حیمہ خاتون سنگر تیگن کو کہتی ہیں کیا تم ان حالات میں یہاں سے جانا چاہتے ہو؟ سنگر تیگن کہتا ہے ہاں میں جانا چاہتا ہوں۔ حیمہ خاتون غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اگر تم اس سے پہلے گئے جب تک ہم نیان کا سر قبیلے کے سامنے پول پر نہیں لٹکا دیتے تو میں تمہیں بالکل معاف نہیں کروں گی، جس پر سنگر تیگن پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر حیمہ خاتون کہتی ہیں اب سے اس خیمے میں موجود ہر شخص اپنی زندگی نیان کے خلاف لڑنے میں وقف کر دے گا اور نیان مرے گا۔ دوسری طرف درگا کے خیمے میں تیکن کہتا ہے سنگر تیکن نے لازمی وہ چیز چھپائی ہوئی ہے جو نیان کو چاہیے۔ گمز تیکن کہتا ہے اگر سنگر تیکن وہ چیز نیان کو دے بھی دے پھر بھی نیان سلجان اور گندوگدو کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ گونجا گل کہتی ہے ہم گندوگدو کو نیان کے جال میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتے، اسے سلجان کے لیے اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ تیکن کہتا ہے جہاں تک میں گندوگدو کو جانتا ہوں وہ ضرور جائے گا۔ پھر آیت اللہ تیکن کو کہتی ہے اگر اس نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو وہ تم سے مدد مانگے گا، لیکن تم اس جاہل عورت کے لیے اپنی اور گونجا گل کی زندگی برباد مت کرنا اور اسے فیصلہ تبدیل کرنے پر رضامند کرنا۔ دوسری طرف گندوگدو حیمہ خاتون کے خیمے میں پہنچتا ہے۔ وہ حلیمہ اور گوکچے کو باہر جانے کو کہتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد وہ سنگر تیکن کو کہتا ہے سنگر مجھے وہ امانت دے دو جو نیان چاہتا ہے، میں تمہاری امانت اور سلجان دونوں کو واپس لے آؤں گا۔ سنگر کہتا ہے میں نہیں دے سکتا بھائی۔ حیمہ خاتون بول پڑتی ہیں کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا وہ امانت تمہاری بہن سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ سنگر کہتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا والدہ، میں بھائی کے ساتھ جا کر نیان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوں اور اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، لیکن آپ مجھ سے وہ امانت نہ مانگیں۔ گندوگدو کہتا ہے کیا تمہاری اس نہ کی وجہ یہ ہے کہ وہ امانت سلطان علاء الدین نے دی ہے اور تم اس کے جاسوس ہو؟ حیمہ خاتون چونک جاتی ہیں اور کہتی ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ پھر وہ سنگر تیکن سے پوچھتی ہیں کیا یہ سچ ہے؟ گندوگدو کہتا ہے اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ یہ سچ ہے۔ پھر وہ سنگر تیکن سے کہتا ہے تم مجھے وہ امانت دو یا نہ دو، میں پھر بھی سلجان کو بچانے کے لیے جاؤں گا۔ پھر حیمہ خاتون سنگر تیکن سے کہتی ہیں امانت گندوگدو کو دے دو بیٹا، تمہارے والد سلیمان شاہ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو ایسے موت کے لیے نہیں چھوڑا۔ یہ سن کر سنگر تیکن رضامند ہو جاتا ہے اور اپنے خیمے میں جاتا ہے اور تکیے کے نیچے سے ایک بیگ نکالتا ہے، لیکن اس میں وہ مہر موجود نہیں تھی۔ وہ فوراً باہر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ مہر چوری ہو گئی ہے۔ پھر وہ غصے سے کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے والدہ، ریاست کا راز کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ حیمہ خاتون کہتی ہیں لازمی کوئی نیان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ گندوگدو کہتا ہے اس کا مطلب ہے قبیلے میں بھی غدار ختم نہیں ہوئے اور ان کی پہنچ ہمارے خیمے تک بھی ہے۔ حیمہ خاتون کہتی ہیں اگر مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کون ہے تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گی اور اس کی لاش کئی ماہ تک قبیلے کے سامنے لٹکا کے رکھوں گی تاکہ دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ گندوگدو کہتا ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا جہاں نیان نے بلایا ہے اور سلجان کو لے کر نیان کو مار ڈالوں گا۔ سنگر تیکن کہتا ہے بھائی آپ مہر کے بغیر وہاں نہیں جا سکتے۔ گندوگدو کہتا ہے خدا کے لیے مجھے اس مہر کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ اگلے دن صبح کے وقت گندوگدو اور سنگر تیکن حکیم ارتو کے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ گندوگدو کہتا ہے ہمیں آپ کی ایک مدد چاہیے، کیا آپ ایک مہر بنا سکتے ہیں؟ پھر سنگر کہتا ہے اوغز خان کی مہر چوری ہو گئی ہے۔ حکیم ارتو کہتا ہے لیکن میں وہ مہر دیکھے بغیر نہیں بنا سکتا۔ سنگر کہتا ہے میں آپ کو اس مہر کا نقشہ بنا کر دے سکتا ہوں۔ حکیم ارتو کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، آپ مجھے نقشہ بنا دو۔ جس کے بعد سنگر تیکن ایک کاغذ پر اس کا نقشہ بنانے لگتا ہے۔ دوسری طرف گوکچے تیکن کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میں آج رات سو نہیں سکی، اگر میری بہن کو کچھ ہو گیا تو مجھے بہت دکھ ہوگا، میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ تم میری بہن کو بچانے کے لیے مدد کرو اور گندوگدو بھائی کو اکیلا مت چھوڑو۔ تیکن کہتا ہے ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے گوکچے۔ دوسری طرف سنگر تیکن مہر کا نقشہ بنا رہا ہوتا ہے۔ حکیم ارتو کہتا ہے انشاءاللہ میں کل تک اس مہر کی نقل تیار کر لوں گا۔
دوسری طرف ایک مہمان خانے میں ارطغرل اور اس کے ساتھی شیخ کرمانی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں شیخ کرمانی کا داماد اندر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہمارے گھوڑے تیار ہیں شیخ، ہم کسی بھی وقت یہاں سے روانہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ کرمانی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں جانا ہوگا۔ آپ جس علاقے کی طرف جا رہے ہیں اس راستے میں ایک محمود درویش ہے، وہ بہت علم والا درویش ہے، آپ اس سے ملاقات ضرور کرنا۔ اس کے بعد وہ ارطغرل سے گلے مل کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں کرکت سردار حائمہ خاتون کو کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ نویان ان کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ہم نے گندوقدو کو سپاہیوں کا سربراہ بنایا ہے اور اس پر اعتماد کیا ہے اور اب یہ ثابت کرنے کا وقت ہے۔ گمستیکن کہتا ہے گندوقدو سپاہیوں کا سربراہ ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہمارے دونوں قبیلوں کو بہت نقصان پہنچے گا۔ دہلی امیر کہتا ہے ہم کس لیے ہیں گمستیکن بے، کیا آپ اس کو اکیلا چھوڑنا چاہتے ہیں؟ گمستیکن کہتا ہے بالکل نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں گندوقدو کی بجائے دوسرے سپاہیوں کو وہاں بھیجنا چاہیے، کیونکہ نیان گندوقدو کو مارنا چاہتا ہے۔ اتنے میں گندوقدو وہاں آتا ہے اور کہتا ہے میں جاؤں گا اور سلجان کو بچا کر لے آؤں گا، میں اپنی بیوی کو نیان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر وہ سب سے پوچھتا ہے آپ بتائیں کون کون میرے ساتھ ہے؟ تمہیں اپنی بجائے دوسرے سپاہیوں کو بھیج دینا چاہیے۔ کیا کہتے ہو بیٹا؟ کون کون میرے ساتھ ہے؟ اس کے بعد ویتیکن کہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گندوقدو بھائی، اور ہم سلجان خاتون کو واپس لائیں گے۔ دوسری طرف نیان حمزہ کو کہتا ہے ہاں تو حمزہ، تم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ تم میرے ایک وفادار سپاہی ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں نیان۔ اب مجھے تم سے ایک اور مدد چاہیے حمزہ، گندوقدو اکیلا نہیں آئے گا، یہ تو بچے بھی جانتے ہیں۔ تم کیا سوچ رہے ہو نیان؟ اس کے بعد نیان کہتا ہے تم سپاہیوں کو لے کر جہنہ وادی میں پوزیشن سنبھال لو گے، جب گندوقدو وہاں پہنچے گا اور میرا انتظار کر رہا ہوگا تو تم اس کو اور اس کے ساتھیوں کو مار دو گے۔ حمزہ کہتا ہے ٹھیک ہے نیان، تم پریشان مت ہو۔ دوسری طرف حکیم ارتک مہر کی ایک نقل تیار کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ اتنے میں گندوقدو اور سنگرتیکن وہاں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کام ہو گیا ارتک بے؟ حکیم ارتک کہتا ہے ہاں ہو گیا۔ پھر وہ مہر گندوقدو کے حوالے کرتا ہے۔ سنگرتیکن کہتا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بنی ہے۔ پھر وہ دونوں حکیم ارتک کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف گمستیکن آیتولن کو بتاتا ہے کہ گندوقدو نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ٹویتیکن بیوقوف بھی اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ آیتولن کہتی ہے ان کے پاس مہر تو ہے ہی نہیں، کیا وہ مرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ گمستیکن کہتا ہے شاید ان دونوں کا مرنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، ان کے مرنے کے بعد صرف ارطغرل اور کرکت رہ جائیں گے ہمارے راستے میں۔ دوسری طرف ٹویتیکن اور اس کے ساتھی جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ گوکچے اسے کہتی ہے تم نے جانے کا فیصلہ کر کے مجھے بہت خوش کر دیا ہے۔ اتنے میں گندوقدو بھی اندر سے آ جاتا ہے۔ حائمہ خاتون اسے دعا دیتی ہیں اور کہتی ہیں تم جا کر اپنی بیوی کو واپس لے آؤ۔ اتنے میں دلی امیر بھی وہاں آ جاتا ہے۔ گندوقدو سے کہتا ہے آپ میری والدہ کے پاس رک جائیں، ہم سے زیادہ میری والدہ کو آپ کی ضرورت ہے۔ دلی امیر کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ٹویتیکن کہتا ہے جیسے آپ نے کہا ہے ہم چھپ کر وہاں جائیں گے۔ گندوقدو کہتا ہے ٹھیک ہے آپ جاؤ، میں بھی تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ اتنے میں گونجا گل وہاں آتی ہے اور گندوقدو سے کہتی ہے مت جاؤ، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ گندوقدو کہتا ہے موت کا فرشتہ ہمیشہ ہمارے اوپر ہے، آج نہیں تو کل وہ ہمارا سانس روک لے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتا ہے اور پھر روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان سلجان کے خیمے میں جاتی ہے۔ اتنے میں بانو ججک بھی وہاں آتی ہے اور کہتی ہے میں نے سلجان کا دل توڑا تھا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ حلیمہ کہتی ہے تم پریشان مت ہو، گندوقدو بھائی اسے واپس لے آئیں گے۔ پھر حلیمہ کھڑی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے تم آیتولن کے خیمے میں سلجان کا کڑا تلاش کرو، پھر دیکھنا تمام مشکلات ایک ایک کر کے کیسے حل ہوں گی۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی مہمان خانے سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ شیخ کرمانی نے ایک بوری ان کو تحفے میں دی تھی۔ دوان وہ بوری اٹھانے لگتا ہے تو کہتا ہے یہ کتنی بھاری ہے بھائی، اس میں کیا ہے؟ پھر وہ اسے کھول کر دیکھتا ہے تو چونک جاتا ہے، وہ سونے کے سکوں سے بھری ہوتی ہے۔ پھر ارطغرل اور دوسرے ساتھی بھی آ کر دیکھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف حائمہ خاتون حلیمہ سے کہتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی خیمے سے وہ مہر چوری ہو گئی، ہمیں ہر حال میں اس کا پتہ لگانا ہوگا ورنہ سب تباہ ہو جائے گا۔ حلیمہ اٹھ کر ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے یہ کام وہی کر سکتا ہے جو آسانی سے اس خیمے میں آ جا سکتا ہو، اور جس رات آپ نے سب کو شام کے کھانے پہ بلایا تھا میں نے گوکچے اور گنجا گل کو اس خیمے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ جس پر حائمہ خاتون چونک جاتی ہیں اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہاں تو حمزہ تم کیسے بھاگے؟ میں حیران ہوں۔ افراسیاب کو بیچ کر، میں نے گندوقدو کو بتایا کہ افراسیاب ایک غدار ہے۔
میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک آخری موقع دے دو تاکہ میں نویان کا سر لا سکوں۔ گندوگدو نے ایک احمق کی طرح مجھ پر یقین کر لیا۔ دمرل بھائی، کیا ہوا؟ نویان نے سلجان خاتون کو اغوا کر لیا ہے بھائی۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ارطغرل اور اس کے ساتھی جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک زخمی آدمی بھاگ رہا تھا اور اس کے پیچھے کچھ آدمی لگے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ارطغرل وہاں پہنچتا ہے اور ایک آدمی کو مار دیتا ہے اور دوسرے سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں اس زخمی آدمی پر حملہ کر رہے ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے حملہ کرو۔ اس کے بعد کچھ اور آدمی ایک طرف سے نکل آتے ہیں اور حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن اسی دوران ارطغرل کے ساتھی بھی آ جاتے ہیں اور دونوں گروپوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر لڑائی کے بعد ارطغرل اور اس کے ساتھی تمام آدمیوں کو مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زخمی آدمی کے پاس جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے بتاؤ بھائی وہ تم سے کیا چاہتے تھے؟ وہ آدمی کہتا ہے مجھے مدد چاہیے، انہوں نے سب کو مار دیا ہے، میرے شیخ اور درویشوں کو بھی ان سے خطرہ ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کون ہیں وہ اور انہیں کیوں مارنا چاہتے ہیں اور تم کون ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے میں ایک پیشہ ور ماہر ہوں، ہم استاد کرمانی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، میں پیچھے رہ گیا کیونکہ میں نے ایک امانت کسی تک پہنچانی تھی، میرا شیخ سفر میں ہے اور مجھے ڈر ہے کہ ان ظالموں کا دوسرا ٹولہ ان کو بھی قتل کر دے گا۔ ارطغرل کہتا ہے لیکن وہ ظالم لوگ کون ہیں؟ وہ آدمی کہتا ہے آپ یہ جان چکے ہو کہ وہ ظالم لوگ ہیں، بس یہی کافی ہے، اللہ کے لیے میرے شیخ کو بچا لو۔ ارطغرل فوراً اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے چلو چلیں، اور پھر وہ سب اپنے گھوڑوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری طرف تانگوت اور اس کے ساتھی سلجان اور دمرل کو لے کر نویان کے ڈیرے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ سلجان اپنی رسی کھول لیتی ہے اور منگول سپاہی کو دھکا دیکھ کر بھاگنے لگتی ہے، لیکن تھوڑی دور جا کر وہ گر جاتی ہے اور تانگوت آ کر اسے دوبارہ پکڑ لیتا ہے۔ اس کے بعد تانگوت اور حمزہ اسے پکڑ کر دوبارہ قافلے کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوسری طرف شیخ کرمانی ایک مہمان خانے میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کا درویش کہتا ہے سعادتین کوپیک نے ہمارے پیچھے کسی کو لگا دیا ہے۔ شیخ کرمانی کہتے ہیں دشمن دھوکہ دینے سے کبھی باز نہیں آتا، لیکن ہم سچائی کے راستے سے کبھی نہیں ہٹیں گے۔ اب ہمیں ہر شہر میں منظم ہونا ہوگا، ہمیں اپنی زمینوں کو سائنس کے ذریعے بہتر بنانا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں تمام شعبوں سے آدمی درکار ہوں گے۔ پھر ہم تاجروں کا ایک گروپ بنائیں گے جو دھوکے سے بالکل پاک ہوگا۔ اس دوران اس مہمان خانے کے اندر کچھ مشکوک لوگ بھی تھے جو ان کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شیخ کرمانی اپنے درویشوں کو کہتے ہیں چلو کھانا شروع کرو۔ اس کے بعد وہ مشکوک لوگ ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور شیخ کرمانی کو قابو کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی ایک دوا والی شیشی نکالتا ہے اور کہتا ہے اب سے تمہاری زبان اور تمہارا جسم بیکار ہو جائیں گے، صرف تمہاری آنکھیں کام کریں گی جو صرف ہماری جیت دیکھ سکیں گی۔ لیکن عین اس وقت ارطغرل اور اس کے ساتھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ توڑ کر اندر آ جاتے ہیں۔ ارطغرل خنجر پھینک کر اس شیشی والے آدمی کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ باقی لوگوں کو بھی مار دیتے ہیں اور شیخ کرمانی اور ان کے ایک درویش کو بچا لیتے ہیں۔ شیخ کرمانی پوچھتے ہیں آپ بہادر لوگ کون ہو؟ ارطغرل کہتا ہے میں کائی قبیلے سے ہوں اور سلیمان شاہ کا بیٹا ہوں۔ پھر شیخ کرمانی بھی اپنا تعارف کراتے ہیں۔ دوسری طرف سلجان اور دمرل کو نویان کے ڈیرے پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ تاجر افراسیاب سلجان کو نویان کے سامنے بٹھاتا ہے اور پھر تانگوت اس کی آنکھوں کی پٹی اتار دیتا ہے۔ کون ہے یہ؟ سلجان، گندوگدو کی بیوی۔ تم اس عورت کو میرے پاس لے آئے ہو جس کو گندوگدو نے چھوڑ دیا ہے؟ اس کے بعد افراسیاب کہتا ہے گندوگدو اسے نہیں چھوڑے گا نویان۔ نویان کہتا ہے اگر گندوگدو اس کے لیے نہیں آیا تو میں تمہیں کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ سلجان کہتی ہے کیا تم منگولوں کا پالتو کتا نویان ہو؟ نویان اسے تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارا کائی قبیلہ نہیں ہے۔ سلجان اس کے منہ پر تھوک دیتی ہے۔ پھر تانگوت اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ پھر منگول سپاہی اسے پکڑ کر ایک طرف لے جاتے ہیں اور اس کے منہ میں پٹی ڈال دیتے ہیں۔ پھر افراسیاب کہتا ہے میں حمزہ کو بھی اپنے ساتھ لایا ہوں نویان۔ نویان کہتا ہے اسے اندر لاؤ۔ پھر حمزہ نویان کے سامنے آتا ہے۔ نویان کہتا ہے آؤ آؤ میرے وفادار سپاہی بیٹھو۔ پھر نویان اس سے پوچھتا ہے ہاں تو حمزہ تم کیسے بھاگے؟ میں حیران ہوں۔ افراسیاب کو بیچ کر۔ میں نے گندوگدو کو بتایا کہ افراسیاب ایک غدار ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک آخری موقع دے دو تاکہ میں نویان کا سر لا سکوں۔ گندوگدو نے ایک احمق کی طرح مجھ پر یقین کر لیا۔ اس کے بعد نویان کہتا ہے بہت اچھے حمزہ، تم نے وہی کیا جس کی مجھے امید تھی۔ اس کے بعد تانگوت کہتا ہے میرے پاس بھی ایک تحفہ ہے تمہارے لیے نویان۔ نویان کہتا ہے لاؤ اسے۔ منگول سپاہی دمرل کو پکڑ کر سامنے لاتے ہیں۔ تانگوت اس کی پٹی کھولتا ہے اور کہتا ہے یہ گندوگدو کا خاص سپاہی ہے،
گندوگدو نے اس کو افراسیاب کے پیچھے بھیجا تھا۔ نویان کہتا ہے تو گندوگدو نے حمزہ پر اعتبار نہیں کیا، اس لیے اس نے پیچھے اپنا آدمی بھیج دیا۔ دوسری طرف قبیلے میں سنگر تیکن حکیم ارتل کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ارتل نے جانے سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو ساری صورتحال کا پتہ ہے اور میں آپ پر اعتماد کر سکتا ہوں۔ کل میں سفید داڑھی والوں کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ حکیم ارتل کہتا ہے ٹھیک ہے، میں نے ان کو اطلاع دے دی تھی، وہ اوغوز خان کی مہر کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ دوسری طرف نویان دمرل کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور کہتا ہے تم خوش قسمت ہو، ورنہ میں ابھی تک تمہارا سر اتار دیتا۔ ابھی تم واپس گندوگدو کے پاس جاؤ اور اس تک میرا ایک پیغام پہنچاؤ۔ قبیلے میں حلیمہ سلطان ایک بار پھر سلجان کے خیمے میں جاتی ہے، لیکن سلجان اسے کہیں نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف مہمان خانے میں ارتل شیخ کرمانی سے پوچھتا ہے کون تھے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے لیے جال بچھایا تھا؟ شیخ کرمانی کہتے ہیں جب انسان حق کے راستے پر چل رہا ہو تو بہت سے شیطان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ارتل کہتا ہے وہ آپ کو مارنا کیوں چاہتے تھے؟ شیخ کرمانی کہتے ہیں مجھے مار کر وہ ترکش اسلامک یونین کو تباہ کرنا چاہتے تھے جو ہم نے اناطولیہ میں قائم کی ہے۔ ہماری اس یونین کا مقصد اچھے تاجروں کو اوپر لانا ہے تاکہ وہ ان زمینوں پر حلال آمدنی لا سکیں۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اس لیے اب میں واپس بغداد جا رہا تھا جہاں میں پیدا ہوا تھا، اور میں نے اس یونین کی سربراہی اب اپنے داماد ایوران کو سونپ دی ہے۔ ہماری زندگیاں ہم پر آپ کا قرض ہے، اب سے میرا داماد اور ترکش اسلامک یونین آپ کے ساتھ ہوں گے۔ پھر ارتل کہتا ہے آپ بھی یہ جان لیں کہ اب سے میں بھی اس یونین کے ساتھ ہوں۔ قبیلے میں حائمہ خاتون اور کرکو سردار کی فیملی اکٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ کرکو سردار کہتا ہے اب ہمیں قبیلے میں شادیاں شروع کرنی چاہیے، جس پر سب خوش ہو جاتے ہیں، لیکن حلیمہ اپنا برتن اٹھا کر ایک طرف چلی جاتی ہے۔ سنگر تیکن بھی اٹھ کر اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہوا حلیمہ، تم پریشان لگ رہی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے پورا دن گزر گیا لیکن مجھے سلجان کہیں نظر نہیں آئی، اس لیے میں پریشان ہوں۔ سنگر تیکن کہتا ہے ہاں، جب سے میں زخمی ہو کر آیا ہوں وہ لگاتار مجھے دیکھنے کے لیے آتی تھی لیکن اب بالکل غائب ہو گئی ہے۔ اتنے میں ایکس بھائی اندر آتا ہے اور حائمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ دمرل آیا ہے اور گندوگدو بھائی سے ملنا چاہتا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں اسے اندر بھیجو۔ دمرل زخمی حالت میں اندر داخل ہوتا ہے۔ دمرل بھائی کیا ہوا؟ نیان نے سلجان خاتون کو اغوا کر لیا ہے بھائی۔ پھر دمرل ان کو سارا واقعہ سناتا ہے اور کہتا ہے نیان نے مجھے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ گندوگدو پوچھتا ہے کیا پیغام ہے؟ دمرل کہتا ہے پیغام صرف آپ کے لیے ہے۔ اس کے بعد گندوگدو اسے اکیلے میں ایک طرف لے جاتا ہے۔ دمرل کہتا ہے نیان نے کہا ہے کہ وہ سلجان کو لے کر اکیلا جیہنہ وادی میں آئے گا اور سلجان کے بدلے میں وہ آپ سے ایک امانت لینا چاہتا ہے جو سنگر تیکن کے پاس ہے۔ گندوگدو کہتا ہے امانت کیا ہے؟ دمرل کہتا ہے یہ اس نے نہیں بتایا اور اس نے کہا ہے کہ اگر آپ اکیلے نہ گئے تو وہ سلجان خاتون کو مار دے گا۔ گندوگدو کہتا ہے میں سمجھ گیا، تم اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا۔ گندوگدو باہر آتا ہے اور حائمہ خاتون اس سے پوچھتی ہیں نیان کیا چاہتا ہے؟ گندوگدو کہتا ہے وہ ایک چیز لینا چاہتا ہے جو سنگر تیکن کے پاس ہے۔ سنگر تیکن کہتا ہے میں اس بے ایمان آدمی کو کوئی چیز نہیں دوں گا۔ گندوگدو غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تمہاری واپسی ہمارے لیے نئی مصیبتیں لے آئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف نیان رات کو اٹھ کر سلجان کے پاس جاتا ہے۔ سلجان کہتی ہے میرے پاس مت آنا ورنہ میں تمہیں مار دوں گی۔ نیان کہتا ہے مجھے دو خوشبوئیں بہت اچھی لگتی ہیں، ایک خون کی اور دوسری عورت کی۔ اس کے بعد وہ سلجان کی طرف بڑھتا ہے لیکن پیچھے سے حمزہ اسے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے اگر گندوگدو کو پتہ چل گیا کہ تم اس کے قریب گئے تھے تو وہ تمہیں مہر نہیں دے گا۔ یہ سن کر نیان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے تم بچ گئی، ابھی تمہارے پاس وقت ہے۔ پھر وہ الو بلگے کو آواز دیتا ہے۔ الو بلگے ڈھول بجانا شروع کر دیتا ہے اور نیان رقص کرنے لگتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ حمزہ کیسے بھاگ گیا گندوگدو؟ حمزہ بھاگا نہیں ہے، میں نے اسے بھاگنے دیا ہے۔ دیکھو کسے لایا ہوں، باندھ دو ان دونوں کو۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں دوان بہت پریشان لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ بامسی ترگت سے کہتا ہے کل ہم سفر پر جا رہے ہیں اس لیے دوان پریشان ہو گیا ہے کیونکہ یہ بانو کو نہیں دیکھ سکے گا۔ ترگت کہتا ہے انشاءاللہ تمہیں بھی ایک دن پیار ہوگا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ پیار میں جلنا کیا ہوتا ہے۔
اور یہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ بامسی کہتا ہے توبہ کرو، میں نے شادی اپنی تلواروں سے کر لی ہے اور گھوڑے کو میں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں اور میں تب تک لڑتا رہوں گا جب تک میری زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ ترگت کہتا ہے کل جانے کا وقت ہے بھائی، دیکھتے ہیں کس طرح کی لڑائیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ شکر ہے ہمیں ارطغرل بھائی ملے ہیں، ہمیں اپنی پریشانیوں کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اس کے بعد ترگت دیا بجھا دیتا ہے اور وہ سو جاتے ہیں۔ دوسری طرف حمزہ جیل سے بھاگنے کے بعد تاجر افراسیاب کے خیمے میں پہنچ جاتا ہے۔ افراسیاب کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حمزہ کہتا ہے نیان اپنے بہادر سپاہیوں کو کبھی نہیں بھولتا، تم مجھے قبیلے سے نکالنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈو، میں اور نیان تمہارے بہت شکر گزار ہوں گے۔ افراسیاب کہتا ہے خوش آمدید، نیان بھی یہی چاہتا تھا اور ایسا ہی ہو گیا۔ اگلے دن صبح کے وقت ارطغرل سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ حلیمہ سے ملتا ہے اور اپنے خیمے سے باہر نکل جاتا ہے۔ باہر اس کے تینوں ساتھی تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ گندوگدو بھی باہر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ تمہاری منزلیں آسان کرے، تیز جاؤ اور تیز آؤ۔ اس کے بعد وہ دونوں گلے ملتے ہیں اور پھر ارطغرل اور اس کے ساتھی ایک لمبے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف تاجر افراسیاب بھی قبیلے سے روانہ ہونے کے لیے نکلتا ہے تو مرکزی داخلے پر گندوگدو اسے روک لیتا ہے۔ تاجر افراسیاب نے اپنے سامان میں 2 لوگوں کو چھپا رکھا تھا، ایک سلجان اور دوسرا حمزہ۔ گندوگدو سامان دیکھنے کے لیے پیچھے جاتا ہے۔ اس دوران وہ حمزہ کو دیکھ لیتا ہے لیکن وہ بالکل نہیں چونکتا کیونکہ حمزہ کو گندوگدو نے ہی جیل سے بھگوایا تھا۔ جیل میں حمزہ نے کہا تھا کہ میں نویان کا سار لانا چاہتا ہوں اور مجھے ایک آخری موقع دے دو۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ تاجر افراسیاب بھی نویان سے ملا ہوا ہے، جس پر گندوگدو نے کہا تھا ٹھیک ہے میں تمہیں جیل سے نکالوں گا اور تم سیدھے افراسیاب کے خیمے میں جاؤ گے۔ اس کے بعد گندوگدو نے اسے خنجر اور تالے کی چابی دے دی تھی۔ سامان دیکھنے کے بعد گندوگدو آگے آتا ہے اور تاجر افراسیاب کو کہتا ہے تم جا سکتے ہو۔ دراصل وہ سلجان کو نہیں دیکھ پایا تھا اور اس طرح تاجر افراسیاب وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں ہوتے ہیں۔ دوسری طرف گمستیکن آیت اللہ کو کہتا ہے کہ اوغوز خان کی مہر کے لیے کافی زیادہ خون بہہ چکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ابھی اور زیادہ خون بہے گا۔ آیت اللہ کہتی ہے میں حیران ہوں کہ مہر سنگرتیکن کے پاس کیسے پہنچی۔ گمستیکن کہتا ہے سعادت الدین کو پتہ ہے کہ اس کے پاس مہر ہے، اس کا مطلب ہے کہ مہر کونیا کے محل سے آئی ہے، لازمی سلطان علاء الدین نے خود یہ مہر سنگرتیکن کو دی ہوگی۔ اتنے میں گونجا گل وہاں پہنچتی ہے اور بتاتی ہے کہ حمزہ جیل سے بھاگ گیا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی رستے میں ایک جگہ رکتے ہیں۔ دوان کہتا ہے بھائی آپ جانتے ہیں ہم آپ کے لیے مر سکتے ہیں۔ پھر ترگت کہتا ہے ہاں بھائی ہم حیران ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ پھر بامسی بھی یہی کہتا ہے تو ارطغرل بولنا شروع کرتا ہے بھائیو ہم جگہ جگہ جائیں گے، ہمارا صرف ایک مقصد ہے، ایک ایسا وطن جہاں ہمارا قبیلہ اور ہماری آنے والی نسلیں سکون سے رہ سکیں۔ سفر ہم کریں گے اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں وہ ملے گا جو ہم چاہتے ہیں اور یہ سفر ان سب سفروں سے مختلف ہوگا جو اب تک ہم نے کیے ہیں۔ ہم ان زمینوں سے شروع ہوں گے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اور وہاں پہنچیں گے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ ترگت سمجھ آتا ہے اور کہتا ہے اس کا مطلب ہے وہ زمینیں جہاں بیزانتین ہے اور سلیبیوں کی حکومت ہے۔ جس پر ارطغرل مسکراتا ہے اور ہاں میں سارے لاتا ہے اور بامسی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے۔ اتنے میں گائکلی وہاں پہنچتا ہے، سب اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گائکلی کہتا ہے میں آپ کے لیے کھانا لایا ہوں، آپ سفر میں ہیں اس لیے آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ سب کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد گائکلی ارطغرل کو کہتا ہے بھائی اگر آپ برا نہ مانے تو میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ ارطغرل ہاں میں سارے لاتا ہے۔ دوسری طرف تجتیکن اپنی والدہ کی قبر پہ گیا ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کا سپاہی بواج دوڑتا ہوا وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ حمزہ جیل سے بھاگ گیا ہے۔ تجتیکن غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ۔ دوسری طرف گندوگدو اپنی چال کے بارے میں حائمہ خاتون اور سنگرتیکن کو بھی بتا دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنے سپاہی دمرل کو بھی افراسیاب کے پیچھے بھیج دیا ہے۔ اتنے میں گرکو سردار وہاں پہنچتا ہے اور غصے میں گندوگدو سے کہتا ہے حمزہ کیسے بھاگ گیا گندوگدو؟ حمزہ بھاگا نہیں ہے، میں نے اسے بھاگنے دیا ہے۔ اس کے بعد گندوگدو کہتا ہے کہ اب میں حمزہ کے پیچھے سپاہی بھیجوں گا، آپ لوگوں کے علاوہ ہر کسی کو یہی پتہ چلنا چاہیے کہ وہ بھاگ گیا ہے۔ اتنے میں گمستیکن اور تجتیکن بھی وہاں پہنچتے ہیں۔ تجتیکن غصے سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کیسے وہ غدار بھاگ گیا، اس نے ہمارے قبیلے کو اتنا نقصان پہنچایا ہے۔ گندوگدو کہتا ہے آتشی لڑکے تم آرام سے یہاں بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے 4 ساتھی ایک بار پھر اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں اور تیزی سے منزل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف تاجر افراسیاب نویان کی طرف جا رہا تھا۔ اس دوران دمرل بھی چھپ کر اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ افراسیاب گھوڑا روک لیتا ہے اور کہتا ہے ہم قبیلے سے کافی دور آ گئے ہیں، اس لیے اب ہمیں حمزہ کو باہر نکال لینا چاہیے۔ اس کے بعد وہ پیچھے جا کر حمزہ کو باہر نکالتا ہے
حمزہ کہتا ہے تم نے ایک عظیم کام کیا ہے افراسیاب، نیان تمہیں اس کا انعام ضرور دے گا۔ افراسیاب کہتا ہے گندوگدو کتنا بیوقوف ہے، اس نے سامان کے گرد چکر بھی لگایا لیکن میں تم دونوں کو قبیلے سے نکال کے لے آیا۔ حمزہ حیران ہوتا ہے کہ دوسرا کون ہے، پھر وہ مل کر ایک ڈبہ نیچے اتارتے ہیں جس میں سلجان موجود تھی۔ دمرد بھی چھپ کر دیکھ رہا تھا لیکن اتنے میں اس کے پیچھے تانکوت آ جاتا ہے۔ سلجان باہر نکل کر ان سب کو گالیاں دینے لگتی ہے اور حمزہ کو کہتی ہے تم اپنے قبیلے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو، تمہارا انجام بھی کوجا بش جیسا ہوگا۔ افراسیاب اسے تھپڑ مار کر خاموش کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف تانکوت دمرد پر حملہ کر کے اس کو قابو کر لیتا ہے اور پھر اس کو بھی پکڑ کر سلجان کے پاس آ جاتا ہے۔ دیکھو کسے لایا ہوں، باندھ دو ان دونوں کو۔ اس کے بعد وہ سلجان اور دمرد کو باندھتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں حلیمہ سلطان سلجان کے خیمے میں جاتی ہے لیکن اسے سلجان کہیں نظر نہیں آتی۔ اتنے میں گوکچے بھی وہاں پہنچتی ہے اور سلجان کے خلاف باتیں شروع کر دیتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے وہ تمہاری بہن ہے، تمہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ گوکچے کہتی ہے پہلے تم بتاؤ کہ میری بہن کے ساتھ کیا کرنے آئی تھی، کیا تم نے بھی سلجان کے نقشے قدم پر چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ حلیمہ کہتی ہے اپنی حد میں رہو۔ پھر گوکچے اپنا خنجر نکالنے لگتی ہے تو حلیمہ فوراً اپنا خنجر نکال کر اس کے گلے پر رکھ دیتی ہے اور اسے قابو کر لیتی ہے اور کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو، تم نے میرے گلے پر اس دن خنجر رکھا تھا جب میں بہت دکھی اور پریشان تھی، اگر آئندہ تم نے ایک بھی غلطی کی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ پھر حلیمہ اسے دھکا مار کے باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف حیمہ خاتون کہتی ہیں نیان نے حملے کے بعد لازمی اور سپاہی منگوا لیے ہوں گے۔ کرکٹ سردار کہتا ہے اب ہمارے اوپر کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ پھر گندوگدو کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اب وہ اور سختی سے حملہ کرے گا۔ نیان کا زخم ابھی تازہ ہے اس لیے میں اسے اس کے اندر سے ہی شکست دینا چاہتا تھا اور حمزہ کی صورت میں یہ موقع مجھے مل گیا ہے، وہ پتہ لگا لے گا کہ نیان کا نیا ڈیرا کہاں ہے، وہ عبدالرحمن کا نامکمل کام مکمل کرے گا۔ کرکٹ سردار کہتا ہے مجھے امید ہے حمزہ دوبارہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ گندوگدو کہتا ہے اسے غداری کرنے دیں ماموں، ہمیں یہ پتہ تو چلے گا کہ غدار کون ہے، وہ کوجا بش کی طرح ہماری پیٹھ میں چھرا تو نہیں گھونپے گا۔ اور یہاں اس کیس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ سپاہیوں تیار ہو جاؤ، ہم کل صبح روانہ ہو رہے ہیں۔ کہاں بھائی؟ ان زمینوں پر جہاں ہماری قسمت کا فیصلہ ہوگا ترگت۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں حکیم ارتک سنگر تیکن کے زخم کا علاج کرنے کے آخری مرحلے میں ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آتا ہے اور حیمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بیٹا انشاءاللہ 3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ارتل کہتا ہے میں عبدالرحمن کی صورتحال بھی جاننا چاہتا ہوں۔ حکیم ارتک کہتا ہے ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلو۔ دوسری طرف سلجان اور حلیمہ دوان کے پاس پہنچتی ہیں۔ سلجان کہتی ہے مجھے تم سے ایک مدد چاہیے۔ پھر وہ دوان کو اس بوڑھی عورت کا پورا واقعہ سناتی ہے جو قبیلے کے باہر مردہ حالت میں ملی تھی۔ سلجان کہتی ہے انہوں نے بوڑھی عورت کو مار کر میرا کڑا اٹھا لیا تھا اور اب مجھے ڈرا رہے ہیں، اگر مجھے وہ کڑا مل جائے تو میں ثابت کر سکوں گی کہ وہ قاتل ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کڑا ایتلن کے خیمے میں ہے۔ دوان کہتا ہے لیکن اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر حلیمہ بولتی ہے ہم چاہتی ہیں کہ تم بانو جزک سے بات کرو کیونکہ بانو جزک ایتلن کی محافظ ہے اور اس خیمے میں آتی جاتی رہتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور حکیم ارتک عبدالرحمن کے پاس پہنچتے ہیں۔ عبدالرحمن ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ حکیم ارتک کہتا ہے جب تک زندگی ہے تب تک امید ہے بھائی۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے سنگر تیکن سفید داڑھی والوں کے بارے میں جانتا ہے اور اس نے ہماری مدد مانگی ہے تاکہ وہ گیڈے کی فوج سے ترکوں کو نکالا جا سکے۔ حکیم ارتک کہتا ہے کیسے ہوگا یہ؟ ارطغرل کہتا ہے اس کے پاس اوغوز خان کی مہر ہے۔ حکیم ارتک چونک جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو گیڈے کی فوج کمزور ہو جائے گی اور وہ اناتولیا پر حملہ نہیں کر پائے گا اور ہم خون بہائے بغیر اپنی ریاست بچا لیں گے۔ حکیم ارتک کہتا ہے میں اس کام میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے میں کل صبح سوکٹ جا رہا ہوں، سنگر تیکن جب ٹھیک ہو جائے تو آپ اسے سفید داڑھی والوں سے ملوانے کے لیے لے جانا۔ دوسری طرف تاجر افراسیاب نیان سے مل کر واپس قبیلے میں پہنچ جاتا ہے اور اپنے آدمی سے پوچھتا ہے کیا آپ لوگوں نے سامان لاد لیا ہے؟
آدمی کہتا ہے آج شام سے پہلے ہمارے اونٹ جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ افراسیاب کہتا ہے ان میں سے ایک کو کل صبح تک روک لو، ہم اس میں کسی اور کو بھی لے کر جائیں گے۔ دوسری طرف گندوقدو ایک بار پھر جیل میں حمزہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہیں ایک سپاہی بنایا، تم پر اعتماد کیا، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا، اس لیے میں کل صبح سب کے سامنے تمہارا سر اتار دوں گا۔ حمزہ کہتا ہے یہ آپ کا حق ہے اور آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن میری ایک آخری خواہش ہے، میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس ایک بہت عام بات ہے آپ کو بتانے کے لیے۔ لیکن گندوقدو اس کو مارتا ہے اور کہتا ہے خاموش ہو جاؤ۔ دوسری طرف آیت الن گونجا گل سے کہتی ہے تو آج شام حائمہ خاتون نے سب کی دعوت کی ہے اپنے خیمے میں، تمہیں اسے اچھا موقع نہیں ملے گا وہ مہر چوری کرنے کا۔ گونجا گل کہتی ہے آپ پریشان نہ ہو، میں وہ مہر لے کر آؤں گی۔ اس کے بعد سب لوگ حائمہ خاتون کی دعوت میں پہنچتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے سنگر تیکن بھی جلد ٹھیک ہو کر اس دسترخوان پر آ جائے گا۔ پھر حائمہ خاتون گندوقدو سے آہستہ سے پوچھتی ہیں سلجان نہیں آ رہی؟ گندوقدو کہتا ہے نہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ مت بھولنا، آج رات اس کے خیمے میں گزارنا۔ تھوڑی دیر بعد سنگر تیکن بھی وہاں آ جاتا ہے، سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل اور حائمہ خاتون اسے سہارا دے کر دسترخوان پر بٹھاتے ہیں۔ پھر سنگر تیکن کو ایک چمچ پکڑائی جاتی ہے۔ گندوقدو کہتا ہے یہ چمچ اس دن سے تمہارا انتظار کر رہی ہے جس دن تم گرفتار ہو گئے تھے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ہماری والدہ نے کبھی امید نہیں چھوڑی، حالانکہ ہم نے چھوڑ دی تھی۔ دوسری طرف بانو ججک رات کو اپنے گھوڑے پر کمبل اوڑھنے کے لیے جاتی ہے۔ اتنے میں دوان وہاں پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے خیر ہے بانو؟ بانو کہتی ہے مجھے یہ سوچ کر نیند نہیں آ رہی تھی کہ میرے گھوڑے کو سردی لگ رہی ہوگی۔ پھر دوان کہتا ہے کیا تم کرکر سردار اور اس قبیلے کی بہتری کے لیے کام کرو گی؟ بانو کہتی ہے کیا تمہیں سلجان نے یہاں بھیجا ہے؟ دوان کہتا ہے ہاں۔ بانو ججک فوراً وہاں سے جانے لگتی ہے تو دوان اس کا بازو پکڑ لیتا ہے، لیکن بانو فوراً پلٹ کر خنجر اس کی گردن پر رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کوئی بھی مجھے سردار اور ان کی بیوی کو دھوکہ دینے کا نہیں کہہ سکتا۔ اگر میں نے تمہیں دوبارہ دیکھا تو میں جا کر ساری باتیں سردار کو بتا دوں گی۔ لیکن پھر دوان فوراً پلٹتا ہے اور خنجر بانو کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے اور کہتا ہے حلیمہ سلطان نے بھی تمہیں سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ وہ کڑا تلاش کرو جیسے سلجان نے تمہیں کہا ہے، میں تمہیں یہ پیغام دینے آیا تھا۔ پھر وہ اسے خنجر واپس کرتے ہوئے کہتا ہے پیغام رساں کو مت مارو، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کھانے کے دوران تجھ تیکن سنگر تیکن سے کہتا ہے میں نے سنا ہے منگول قیدیوں کو نہیں رکھتے، آپ کو انہوں نے کیسے قید میں رکھا؟ سنگر تیکن کہتا ہے کیونکہ میں گھوڑوں کے معاملے میں بہت اچھا تھا اور اتنے سالوں سے میں چنگیز خان اور اس کے خاندان کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ تجھ تیکن کہتا ہے بس اتنا ہی؟ سنگر تیکن کہتا ہے نہیں، اتنا ہی نہیں، بلکہ اگر ان گھوڑوں کو کوئی ذرا سا بھی نقصان پہنچا دیتا تو انہوں نے مجھے مار دینا تھا۔ دوسری طرف ارطغرل کے ساتھی اور دہلی دامیر عبد الرحمن کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں پہنچتا ہے۔ دہلی دامیر کہتا ہے انشاءاللہ عبد الرحمن ایک دن ضرور آنکھیں کھولے گا، یہ بچہ تو علی آج سے میری امانت ہے، اللہ کی مدد سے میں اسے عبد الرحمن جیسا بہادر سپاہی بناؤں گا۔ پھر ارطغرل اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوتا ہے سپاہیوں تیار ہو جاؤ، ہم کل صبح روانہ ہو رہے ہیں۔ کہاں بھائی؟ ان زمینوں پر جہاں ہماری قسمت کا فیصلہ ہوگا ترگت۔ دوسری طرف تاجر افراسیاب سلجان کے خیمے کے باہر پہنچتا ہے اور اس کو آواز دیتا ہے۔ سلجان باہر آ کر پوچھتی ہے خیر ہے؟ افراسیاب کہتا ہے ہم ابھی قالینیں لاد رہے تھے تو ہم نے ان میں کچھ خرابیاں دیکھی ہیں۔ سلجان کہتی ہے ٹھیک ہے تم جاؤ، میں بھی وہاں آتی ہوں۔ اتنے میں گندوقدو بھی سلجان کے خیمے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو گونجا گل اسے پیچھے سے آواز دے کر روک لیتی ہے اور اسے باتوں میں لگا کر دوسری طرف لے جاتی ہے۔ سلجان اپنے خیمے سے نکلتی ہے اور قالینیں دیکھنے کے لیے وہاں پہنچتی ہے جہاں تاجر افراسیاب نے خریدا ہوا سامان رکھا ہوا تھا۔ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ تاجر افراسیاب کو آوازیں دینے لگتی ہے۔ اتنے میں تاجر افراسیاب پیچھے سے آتا ہے اور ایک رومال پر بے ہوشی والی دوا چھڑک کر سلجان کے منہ پر رکھ دیتا ہے جس سے سلجان بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تاجر افراسیاب اور اس کا آدمی سلجان کو رسی سے باندھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے منہ پر بھی پٹی باندھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اسے ایک بڑے سے ڈبے میں ڈالتے ہیں اور سامان کے ساتھ لاد دیتے ہیں۔ دوسری طرف گندوقدو گونجا گل کو اس کے خیمے میں چھوڑنے جاتا ہے۔ گونجا گل کہتی ہے آپ سلجان کے خیمے کی طرف جا رہے تھے، یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ گندوقدو کہتا ہے سلجان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مرنے تک میری بیوی رہے گی اور میں نے بھی اسے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کا شوہر رہوں گا۔ گونجا گل کہتی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، شاید میں جذباتی ہو گئی تھی۔ پھر وہ گندوقدو کو شب خیر کہتی ہے اور گندوقدو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سنگر تیکن حائمہ خاتون کو کہتا ہے کہ کل صبح میں روانہ ہو جاؤں گا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں اس حالت میں تم کہاں جاؤ گے؟ ابھی تو تم آئے ہو۔ سنگر تیکن کہتا ہے مجھے جاننا ہوگا والدہ۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں کیا تم بھی ارطغرل کی طرح مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے؟ سنگر تیکن کہتا ہے ان رازوں میں بہت درد ہے والدہ، اس لیے بہتر ہے آپ یہ راز نہ جانیں کیونکہ اس کے بعد آپ زیادہ بے چین ہو جائیں گی۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ٹھیک ہے، آپ تم کچھ آرام کر لو۔
اتنے میں ارطغرل وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے والدہ، انشاءاللہ میں اچھی خبر کے ساتھ واپس لوٹوں گا۔ حائمہ خاتون اسے دعائیں دیتی ہیں اور کہتی ہیں تیز جاؤ اور تیز آؤ۔ ارطغرل کہتا ہے آپ یہ جان لیں کہ ہمارا راستہ آگ اور پیار کا راستہ ہے اور ہم وہ غلام ہیں جو اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ والدہ کو اللہ حافظ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جیل میں حمزہ کپڑے کے نیچے سے خنجر اور چابی اٹھاتا ہے اور جیل کا تالا کھول لیتا ہے اور پھر خیمے کے ایک طرف سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف گمس تیکن اور آیت اللہ گونجا گل کے پاس پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تم نے مہر حاصل کر لی ہے؟ گونجا گل کہتی ہے ہاں۔ پھر وہ مہر نکال کر گمس تیکن کو دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں گوکچے کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئی تھی، گوکچے مجھے کپڑے دکھا رہی تھی، پھر وہ دوسرے کپڑے لانے کے لیے باہر گئی تو پیچھے سے میں نے مہر نکال لی۔ گمس تیکن مہر دیکھ کر کہتا ہے میرا مارگریو بننے کا وقت آ گیا ہے۔ گونجا گل کہتی ہے کیا یہ مہر آپ سعادتین کوپی کو دیں گے؟ گمس تیکن کہتا ہے ہاں، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، میں نے قیمت ادا کر دی، اب سعادتین کوپی کو دیکھنا ہے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ صرف ایک چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ارطغرل کے ناپاک ہاتھ کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ ہمارے اندر تک پہنچ چکے ہوں۔ غدار کون ہے، حمزہ یا عبد الرحمن؟ قبیلے میں جاؤ اور ارطغرل بھائی کو خبر دو، نویان سلطان کے محل میں موجود جاسوس سے ملاقات کرنے والا ہے، وہ کل رات کرت بوگزی کے مقام پر ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں گمس تیکن آگے کی منصوبہ بندی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک گندوگدو اور تیکن کا پٹا ہمارے ہاتھ میں ہے ارطغرل کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے بچوں کی شادیوں کے بعد کرکت کو بھی مار دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ ایک خط نکالتا ہے اور کہتا ہے یہ سعادتین کوپک نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ وہ مجھ پر مکمل اعتماد کرتا ہے اور ہر طرح کی مدد کرے گا۔ مجھے مارگریو کا عہدہ ملنے کے بعد ترکوں کے تمام قبیلے میرے انڈر آ جائیں گے اور اس چیز کو نہ ہی سلطان علاء الدین اور نہ ہی ارطغرل روک پائے گا۔ سعادتین اور میں دونوں ایک ہی چیز چاہتے ہیں اور وہ ہے ارطغرل کی موت۔ دوسری طرف سلجان اپنا ایک الگ خیمہ بنا لیتی ہے۔ گوکچے وہاں پہنچتی ہے اور اسے کہتی ہے تم نے ایسا کر کے اچھا کیا ہے، اب تمہارا حائمہ خاتون کے پاس رہنا ٹھیک نہیں لگتا۔ سلجان کہتی ہے میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ دوسری طرف نیان اپنے ڈیرے پر تانگوت اور اولو بلگے سے کچھ اہم گفتگو کرتا ہے۔ صرف ایک چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ارطغرل کے ناپاک ہاتھ کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ ہمارے اندر تک پہنچ چکے ہوں۔ غدار کون ہے، حمزہ یا عبد الرحمن؟ اتنے میں حمزہ اور عبد الرحمن ایک آدمی کو پکڑ کر وہاں لاتے ہیں۔ حمزہ کہتا ہے آپ کے حکم کے مطابق ہم نے سب کو مار دیا ہے اور اس کو اپنے ساتھ لائے ہیں تاکہ آپ اس سے معلومات حاصل کر سکو۔ نیان اٹھتا ہے اور بغیر بات کیے اس آدمی کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے ہوائیں، پرندے، بھیڑیے اور ہر طرح کی مخلوقات میرے کان میں سرگوشی کرتی ہیں اور مجھے سب کچھ بتا دیتی ہیں جو میں جاننا چاہتا ہوں۔ تمہیں اس آدمی کو یہاں لانے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر وہ حمزہ اور عبد الرحمن کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے تم دونوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، تم لوگ تھک گئے ہوگے، جاؤ اور سو جاؤ۔ کل میں اپنے ایک وفادار کتے سے ملاقات کروں گا، وہ سلطان علاء الدین کے محل میں میرا جاسوس ہے، میں اس کو کرت بوگزی کے مقام پر ملوں گا اور اس لمبے سفر میں تم دونوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ پھر نیان ان کو جانے کو کہتا ہے۔ دراصل یہ خبر نیان نے جان بوجھ کر ان دونوں کو دی تھی کیونکہ وہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ غدار کون ہے اور کون یہاں سے نکل کر ارطغرل کو یہ اہم خبر دینے جائے گا۔ دوسری طرف ارطغرل اور حکیم ارتک اہلت سے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ وہ رکتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے ایک دن ہم بھی اس سرزمین پر اپنی حکومت قائم کریں گے جہاں ہمارے بچے اور بچیاں آزادی سے زندگی گزاریں گے اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ دوسری طرف قبیلے میں حائمہ خاتون گندوگدو کے خیمے میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ گونجا گل سے تمہاری شادی قریب ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، لیکن سلجان بھی تمہاری بیوی ہے اور میری بیٹی ہے، اس لیے اسے اس طرح کونے میں مت پھینکو اور اس کو بھی وقت دینے کی کوشش کرو۔ گندوگدو کہتا ہے جیسے آپ کی خواہش والدہ۔ دوسری طرف دوان بامسی کو مذاق میں چھیڑتا ہے جس کے بعد وہ دوان کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ اس دوران دوان گر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ دوان لگاتار اسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ ہونے لگا ہے۔ وہ لڑکی مسکرا کر آگے بڑھ جاتی ہے۔
اس کے بعد ترگت دوان کو کہتا ہے محبت کا پرندہ تمہارے دل پر اتر آیا ہے بھائی، اب سے تمہیں کبھی چین نہیں آئے گا۔ اس کے بعد وہ لڑکی آیت الن کے پاس جاتی ہے۔ اس لڑکی کا نام بانو جزک تھا۔ آیت الن اسے خوش آمدید کہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایک لمبا سفر کر کے آئی ہو، اس لیے جا کر آرام کر لو۔ دوان اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن اسے بات نہیں کر پاتا۔ دوسری طرف گندوکدو سلجان کے پاس جاتا ہے اور اسے ایک طرف بلا کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے حائمہ خاتون نے سمجھایا ہے تم بھی میری بیوی ہو، اس لیے گونجا گل سے شادی کے بعد میں تمہارے ساتھ بھی وقت گزارا کروں گا، لیکن تمہیں اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہوگا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میرا ذہن تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں گونجا گل بھی چھپ کر سن لیتی ہے۔ گندوکدو کے جانے کے بعد وہ غصے میں سلجان کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے گندوکدو سے دور رہو، لیکن سلجان اسے کہتی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ پھر گونجا گل اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے مجھے پتا ہے اس بوڑھی عورت کو تم نے مارا تھا، تم نے جو کڑا اسے دیا تھا وہ اس کی لاش پر موجود تھا، وہ کڑا تمہارے جرم کا ثبوت ہے اور میرے پاس ہے۔ اگر آئندہ تم نے کوئی غلطی کی تو میں تمہیں سب کے سامنے بے نقاب کر دوں گی اور جرگے میں تمہیں موت کی سزا دلواؤں گی، اس لیے تم گندوکدو سے دور رہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف گندوکدو ٹریننگ ایریا میں سپاہیوں کے پاس جاتا ہے اور ان سب کو اکٹھا کر کے خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے میرے ایک طرف کائی قبیلے کے سپاہی کھڑے ہیں اور دوسری طرف دو درگا کے، لیکن آج کے بعد میں ایسا نہ دیکھوں۔ تم دونوں ایک ہی فوج کے سپاہی ہو، اس لیے آپس میں اتحاد اور بھائی چارہ قائم کرو۔ اتحاد کے بغیر تم دشمن کو شکست نہیں دے سکو گے۔ اس کے بعد وہ دونوں قبیلوں کے سپاہیوں کو آپس میں گلنے ملنے کو کہتا ہے، جس کے بعد سب سپاہی ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور آپس میں مکس ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں دوان وہاں پہنچتا ہے۔ وہ بانو جزک کا پیچھا کرنے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا۔ گندوکدو سے پوچھتا ہے اتنے لیٹ کیوں آئے ہو؟ بامسی بول پڑتا ہے یہ محبت انسان کو بیوقوف بنا دیتی ہے بھائی۔ گندوکدو دوان کو کہتا ہے آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد گندوکدو ترگت کو اشارہ کرتا ہے۔ ترگت سب کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے آج ٹوٹیکن بھائی صحت مند ہو کر واپس آ گئے ہیں اور گندوکدو بھائی بھی سپاہیوں کے کمانڈر بن گئے ہیں، اس لیے ان دونوں کے لیے نعرے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد سب سپاہی ٹوٹیکن بھائی زندہ باد اور گندوکدو بھائی زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ دوسری طرف تانکو چھپ کر ایک جگہ جاتا ہے اور اوگیڈے خان کی طرف ایک خط لکھتا ہے جس میں وہ لکھتا ہے میں آپ کے حکم کے مطابق نویان کے ہر قدم کی جاسوسی کر رہا ہوں۔ وہ ارطغرل کے خلاف بے بس ہو چکا ہے، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہماری فوج کے لیے آگے بڑھنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس کے بعد تانگت پنجرے سے کبوتر نکالتا ہے اور اس کے ذریعے خط روانہ کر دیتا ہے۔ اتنے میں ایک منگول سپاہی وہاں آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ حمزہ ابھی تک سو رہا ہے لیکن عبد الرحمن یہاں موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف دوان ایک بار پھر چھپ کر بانو جزک کو دیکھنے لگتا ہے۔ بانو ایک برتن خریدنے میں مصروف ہوتی ہے۔ اتنے میں ترگت اور بامسی دوان کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جاؤ اور بانو کو اپنے دل کی بات بتا دو، جس کے بعد دوان ہمت کر کے بانو کے پاس چلا جاتا ہے۔ بانو برتن خرید کر جانے لگتی ہے تو دوان اس کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے برتن میں اٹھا لیتا ہوں۔ بانو کہتی ہے نہیں مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوان باز نہیں آتا اور اسے برتن لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کوشش میں برتن گر کر ٹوٹ جاتا ہے۔ بانو غصے سے چلی جاتی ہے جبکہ ترگت اور بامسی دوان کے پاس آ کر کہکے مارنے لگتے ہیں اور اسے چھیڑنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف عبد الرحمن غار میں گائکلی کے پاس پہنچتا ہے۔ قبیلے میں جاؤ اور ارطغرل بھائی کو خبر دو، نویان سلطان کے محل میں موجود جاسوس سے ملاقات کرنے والا ہے، وہ کل رات کرد بوگزی کے مقام پر ہوں گے۔ گائکلی اسے کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی نے کہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری وہاں ختم ہو چکی ہے اور اب آپ نویان کے پاس نہیں جاؤ گے۔ ارطغرل بھائی کو لگتا ہے کہ نویان کو آپ کی اصلیت کا پتہ چل گیا ہے، لیکن عبد الرحمن اس بات کو نہیں مانتا اور کہتا ہے مجھے پتہ ہے نویان کو مجھ پر شک نہیں ہے اور میرا واپس جانا بہت ضروری ہے تاکہ میں ریاست کے غدار کے بارے میں پتہ لگا سکوں۔ گائکلی اسے پھر روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن عبد الرحمن اس سے گلے مل کر واپس نویان کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، جس پر گائکلی پریشان ہو جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔